جس نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کی حفاظت کی. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس نے نمرود کے بھڑکائے ہوئے شعلوں کو پل میں گلزار بنایا. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس نے فرعون کا غرور توڑا. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس نے 313 کو ہزاروں پر بھاری کیا. یہ اللہ کے ولی کا دربار ہے. محترم گلزار شاہ رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے والے ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہیں. یہاں اس پنڈال میں تمام مذہبوں کے ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں. میں نے اس سپریم پاور کے نام سے یہ مشاعرہ شروع کیا ہے جسے آپ کسی بھی نام سے پکاریں. آپ اسے اللہ کہیں, خدا کہیں, ایشور کہیں, بھگوان کہیں, گاڈ کہیں, کسی بھی نام سے آپ اسے پکاریں. آپ کی دل سے نکلی ہوئی پکار اسی کی بارگاہ تک پہنچتی ہے, ایسا ہمیں یقین ہے. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پکارنے کا طریقہ آپ کا اور ہمارا الگ الگ ہو سکتا ہے, لیکن آئیے مل جل کر اس مشاعرے کو شروع کریں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا. پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی تھی کہ میں گونگا تھا, اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی تھی کہ میں گونگا تھا, اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. آئیے اس محبت کرنے والے دربار میں ہم اور آپ مل کر یہاں بسوا کی اس تاریخی دائز سے ساری دنیا کو ایک پیغام دیں کہ نام پر مذہبوں کے لڑ بھڑ کر یوں ہی سڑکوں پہ گر بہا دو گے. سرحدوں نے اگر لہو مانگا دوستو سرحدوں کو کیا دو گے. مذہبوں کی بنیاد پر پھیلائی جا رہی نفرت کے خلاف محبت کی یہ بہت ہی باریک باریک شبنم کے قطرے اور شبنم کی بوندیں یہ نفرت کے بھڑکائے ہوئے شعلوں کو بجھانے میں کس حد تک کامیاب ہوں گے, اس کا اندازہ آپ کو مشاعرہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا ویسے ویسے لگتا جائے گا. ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہم رشتوں کو اور رشتوں کے ٹوٹتے بکھرتے تعلقات کو پھر سے جوڑنے پر آمادہ ہیں. یہی ہماری کوششیں ہیں اور ان کوششوں کو ہم ہمیشہ کی طرح ابھی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ان کو جاری رکھیں گے. آئیے اس سلسلے کو شروع کریں. مشاعرے کے پہلے شاعر سے آپ کی ملاقات کراؤں. مجھے یہاں بتایا گیا کہ تلاوت قرآن مجید اور نعت پاک پڑھ کے مشاعرے کا آغاز ہو چکا ہے. آئیے ہم اور آپ سب مل کر ایک قومی ترانہ یہاں پیش کریں اس مشاعرے میں جس میں حب الوطنی کا ایک پیغام پیش کیا جائے, جہاں سے وطن سے محبت کا ایک ایسا منظر جسے یہ کیمرے ریکارڈ کرے اور ساری دنیا کو دکھائے کہ ایک پنڈال کے نیچے بسوا اور سیتا پور کے ہندو اور مسلمانوں نے مل کر ملک کی محبت میں جب مشاعرے کو شروع کیا تو ملک کی محبت میں پڑھے جانے والے گیت پر بسوا اور سیتا پور کے زندہ دل سامعین کس طرح سے شریک ہوئے تھے اور اپنی وطن پرستی کا ثبوت دے رہے تھے. یہ پیغام اور یہ ثبوت ہمیں دینا ہے. آئیے روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے. بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے. ہندو مسلم آپ کے ماتھے پہ چاہے جو بھی ہو, آپ کے سینے میں ہندوستان ہونا چاہیے. اس پیغام کے ساتھ آئیے مشاعرے کا آغاز کرنے کے لیے میں اردو دنیا کی بہت ہی مشہور و معروف اور بہت ممتاز شاعرہ جن کے کلام کی خوشبو ہندوستان سے امریکہ تک کے مشاعروں کو معطر کرتی ہے, بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس مشاعرے کی سینئر موسٹ شاعرہ محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ کو ایک قومی ترانہ, قومی گیت پڑھنے کے لیے حب الوطنی سے بھرپور چند مصروں میں اس مشاعرے کا آغاز کرنے کے لیے آواز دے رہا ہوں. میرا ساتھ دیجئے, زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ.
شروع. ہلو، دیکھیے جو لوگ اندر آ گئے ہیں وہ جلدی سے بیٹھ جائے، کیونکہ اس افراتفری میں نہ کوئی شاعر پڑھ سکتا ہے اور نہ مشاعرے کی شروعات ہو سکتی ہے. مشاعرہ شروع ہو رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جلدی سے بیٹھ جائیں. کوئی بھی شخص کھڑا نظر نہ آئے، جلدی سے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے تاکہ مشاعرہ شروع ہو سکے. بہت بہت شکریہ. ایک بار سارے لوگ ذرا سا تالی بجا کر اپنی موجودگی کا اظہار کر دیں. بسواں وہ سرزمین ہے جہاں سے ہم نے اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے. آج آپ سب کے بیچ میں ہوں تو بڑا فخر محسوس کر رہی ہوں. محترم محبوب علی صاحب، محبوب علی انصاری صاحب، سیکریٹری صاحب، تمام سارے وہ اپنے لوگ جو ہمیشہ مجھے یاد کرتے ہیں اور میں بسواں کی سرزمین پر حاضر ہوتی ہوں. بسواں میرے لیے کوئی نیا نہیں ہے، لیکن تالیاں تھوڑی سی کمزور ہے. ذرا زوردار تالیاں بجائیے تاکہ میں سید حسین صاحب کا حکم بھائی عادل رشید جو اس کے روح روا ہے اس ٹیم کے یکجا کرنے میں، میرے لیے ایک حکم ہے کہ میں وطن کا نغمہ آپ سب کی خدمت میں پیش کروں. میں ناز کرتی ہوں اپنے ہندوستان پر، اپنے ہندوستان واسیوں پر، اپنے ہندوستان کے لوگوں پر. اور خاص طور سے سب سے زیادہ فخر اس وقت محسوس ہوتا ہے جب چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے سعودی عربیہ ہو، شبینہ ادیب کو جب یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ وطن کا نغمہ پیش کرے، تب شبینہ ادیب بہت فخر کے ساتھ وطن کا نغمہ پیش کرتی ہیں اور وہاں کے اپنے ہندوستانی پہ محبتیں بٹور کر لاتی ہیں. آئیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات آپ کو وطن کا نغمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تو ایک بار آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس طرح سے جڑ جائیے گا جیسا بسواں کے لوگ ہمیشہ سے سنتے ہیں. ایک ایک مصرے پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے. آپ سب میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ سب میرے اپنے ہیں، آپ سب پر ناز ہے مجھے. میں چاہتی ہوں کہ وطن کا نغمہ پیش کروں. میری بہنیں بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تشریف فرما ہے. سیدھے نغمہ پیش کرتی ہوں کیونکہ فہرست بہت طویل ہے. ناظم مشاعرہ ندیم بھائی نے آواز دی ہے. فرض سمجھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کو شریک کرنا چاہتی ہوں. ملاحظہ کریں. ارشاد عطا کیجئے. آباد رہے. جڑ جائیے بس. جتنے آگے لوگ بیٹھے ہیں بتائیں سب بیٹھے ہیں نا، تو اب یہیں سے جڑ جانا ہے اس گیت کے ساتھ بھی. آباد رہے. واہ واہ. عادل بھائی بیٹھ جائیے، سب بالکل ٹھیک ہے، اب پریشان مت ہوئیے گا. آباد رہے، آباد رہے اپنا یہ وطن. آباد رہے. کیا کہنا. آباد رہے، آباد رہے اپنا یہ وطن. آباد رہے. یہ دھرتی ہے صوفی سنتوں کی، یہ دھرتی زندہ رہے. آباد رہے، آباد رہے اپنا یہ وطن. آباد رہے. شبینہ صاحبہ، میں آپ کو روک رہا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے. اتنا قیمتی مصرع بسواں میں اتنی خاموشی کے ساتھ نکل گیا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا. یہ دھرتی ہے صوفی سنتوں کی. یہ مصرع یہاں بسواں میں حضرت گلزار شاہ کے دربار میں پڑھا جائے اور اسے اتنی خاموشی سے سن لیا جائے، ایسا بسواں میں اس سے پہلے نہیں ہوا ہے. میرے بھروسے کی لاج آپ کو رکھنی ہے اور اس مکھڑے کو میں پھر ایک بار پڑھنے کی گزارش محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ سے کر رہا ہوں. یہ مکھڑا پڑھا جائے. یہی سے لگنا چاہیے پورے ہندوستان کو کہ وطن سے محبت کرنے والے لوگ جب اپنی محبتوں کا اعلان کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، یہ بسواں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. کیا میرا ساتھ دینے کے لیے